یہاں پر ذکر کریں گے پشاور کا، وہاں سے بڑا ہی ایک کہنا چاہیے کہ کنسرننگ ایشو سامنے آیا. ایک بار پھر جو صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں باقاعدہ طور پر کالز موصول ہو رہی ہیں بھتے کے حوالے سے، اور بھتہ خوروں کا سامنا ہے، اور ظاہر ہے ان کے اندر obviously شدید تشویش پائی جا رہی ہے، اور حکومت کو انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر جان و مال کی حفاظت نہ کی کاروبار ہمیں بند کرنا پڑے گا. اور تاجروں صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ عدم تحفظ کی وجہ سے دکانیں بند کرنے اور پھر ہم دوسرے صوبوں میں منتقل ہونے کا بھی سوچ رہے ہیں، کیونکہ بھتہ خور ادائیگیوں کے لیے اور ان ادائیگیوں کو نہ کرنے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. سو ظاہر سی بات ہے، ایسے میں کاروبار کیسے کیا جائے گا؟ امن و امان کی صورتحال جب تک بہتر نہیں ہوگی تو کبھی بھی کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا. اب اتنا بڑا کنسرن ہے یہ. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. سرحد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر محمد اسحاق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اسحاق صاحب بہت شکریہ، گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا یہ شکایت جو آ رہی ہیں تاجروں کی جانب سے کہ انہیں کالز موصول ہو رہی ہیں اور اگر وہ بھتہ نہ دیں تو پھر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ بہت شکریہ جی. ایک تو یہ سلسلہ تو ایکچولی 2010 سے جاری ہے ہمارے ساتھ. بیچ میں کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے، کبھی زیادتی آ جاتی ہے. پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے تھوڑی سی خاموشی سی تھی، ابھی پھر اس میں معاملات زیادہ ہو گئے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ کاروبار دوسرے صوبوں کو منتقل کرنے کا، وہ تو ابھی جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اچھا، اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اب ہم ملک ہی چھوڑ دیں. ہمارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وہ کسی کا اچھا شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. ہمارا نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اور ابھی تو ہم سیریسلی یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی یہ ویسی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویری سیریسلی ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک کو چھوڑ دیں. اچھا کہ یہ اب اس قابل نہیں رہا. اسحاق صاحب ذرا آپ بتائیے گا، ظاہر ہے اس سے پہلے یقیناً متعلقہ اتھارٹیز جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے سامنے آپ نے ایشو رکھا ہوگا، تو کوئی حکومت کی طرف سے داد رسی، پولیس کی جانب سے کوئی سیکیورٹی، تو یہ معاملات کیا نہیں طے ہوئے؟ کیوں نہیں طے ہو پائے آپ کے خیال میں؟ اصل میں بات یہ کہ جی پولیس ہے یا جو اور دوسری ایجنسیز ہیں ان کے بالکل علم میں بھی ہے، علم میں لایا بھی جاتا ہے، اور وہی جو معمول کی کارروائی ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. چونکہ پھر پولیس اگر کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف انویسٹیگیشن میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایکچوئل جو اس وقت جو مسئلہ ہے، جو پہلے ہمیں افغان نمبر سے کالز آتی تھیں، اب اس میں سعودی عرب کے نمبر بھی یوز ہونے لگے ہیں. اچھا، میں جی بالکل سعودی عرب سے بھی اب نمبر یوز ہوئے ہیں. میں ارباب اختیار سے یہ کہتا ہوں، چونکہ جو ہمارا جو پی ٹی سی ایل ہے، یہ اس کے اتصالات کا ایک ان کا ادارہ ہے. آپ دبئی جب چھوڑتے ہیں، کوئی بھی ٹورسٹ جاتا ہے یا ٹرانزٹ ویزے پہ، جیسے ہی وہ دبئی ایئرپورٹ چھوڑتا ہے اس کا سم بلاک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو واٹس ایپ ہے وہ 4-5 دن بعد وہ آٹومیٹیکلی بلاک ہو جاتا ہے. ہم چونکہ پاکستان میں ہیں، اس لیے کیا یہ دبئی سے یو اے ای سے اس کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ پی ٹی سی ایل اس پہ پابندی نہیں لگا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اصل میں اس وقت حکومت پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہے کہ نہیں ہے. ہم کس دروازے پہ جا کے دستک دیں؟ بعض اوقات یہی اکثر ہوتا ہے کہ اس وقت تو پولیس ہے، ادارے ہیں، وہ اپنی تیزی سے اس پہ 4-5-6 دن 10 دن وہ کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں پوسٹ پلر بھاگنا پڑتا ہے. پھر آخر میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. میجورٹی کیسز محترمہ رپورٹ ہوتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا انجام ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. کیس جو ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا جاتا ہے. اگر کہیں پہ جہاں پہ حکومتیں یا ادارے کارروائی کرتے ہیں اور اس میں کوئی لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ اسی کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ جی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہ کیا تھا، جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا ہے. حالات اس وقت انتہائی سیریس ہیں. آپ نے کہا حالات انتہائی سیریس ہیں، اور ظاہر ہے اب جب آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ صرف صوبے ہی نہیں، ہم تو ملک چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، تو بتائیے گا اگر اتنا عدم تحفظ ہے تو پھر تو صنعتی یونٹ بند ہو جائیں گے. کتنی صنعتیں بند ہونے کا خدشہ ہے؟ کافی ساری جی ادھر یونٹس بند ہو چکے ہیں. پہلے تو جو ایشو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی را مٹیریل کی وجہ سے بند.
اچھا۔ اب چونکہ یہ لعنت شروع ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے اس میں تاجر بھی ہیں، جتنا انڈسٹری بھی انوالو ہے، تو بہت سارے یونٹ لوگ گریجولی اس کو آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو لوگ اپنے صنعتی یونٹ بند کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں، وہ اب بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر جب وہ یونٹ بیچتا ہے تو اس کو اوپر فون آ جاتا ہے، اس کو کال آ جاتی ہے کہ بھئی تم نے اپنا اثاثے اتنے کے بیچے، آپ پیسے دو تو جاؤ گے، نہیں تو ہمارے تم بچے۔ تو ہم کس کے پاس جائیں، کس کو کہیں، کس کو روئیں، کس کو بتائیں؟ سر اس ہماری کا کوئی پچھلے سد بات ہو۔ آئی جی کے پی اے سے بات ہو رہی تھی، وہ تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جی اب تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ملزمان تک آسانی سے ان کی شناخت ہو۔ انہوں نے جو پشاور میں جو مسجد میں دھماکہ ہوا تھا اس واقعے کو کہا کہ اس کے بعد ہم نے بڑے سیریس اور کانکریٹ سٹیپ لیے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو آئی جی ہیں یا آپ جس طرح کے کنسرن شو کر رہے ہیں، کچھ تو آپ لوگوں کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی؟ یہ جو سارا ایشو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے، اس سے متعلق آپ نے تمام طرح ان سے بات کی گئی ہوں گی، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ جی بالکل بات ہوتی ہے ان سے، وہی طفل تسلیاں ہوتی ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے کہ آپ نے فرمایا ہوتا ہے، دیکھیں اینڈ ریزلٹ آپ کو ایک چیز ریزلٹ اورینٹڈ چاہیے، وہ چیز تو ہے نہیں۔ مطلب اگر ایک چیز کا ریزلٹ نکلے، اس کا پتہ لگ جائے اور اس کا سدباب ہو جائے اور اس کو روکا جائے تو پھر عوام میں تھوڑا سا اعتماد کی فضا بلند ہوگی زیادہ۔ لیکن جب ایک چیز ریزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں، آخر میں لوگوں نے اس سے خود ہی ڈیل کرنا ہے۔ تو اور میجورٹی آپ کو میں بتا دوں کہ جس کو بھی کہا جاتا ہے آف دا ریکارڈ، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی بس آپ پیسے دے دیں، اپنا لین دین ختم کریں، اور اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ تو بس جب دینا ہے تو پھر اس میں یہی کرتے ہیں لوگ کہ رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب اس کا انجام ایسے ہی ہے تو پھر رپورٹ ہی نہ کرے کسی ادارے کو۔ تو اس سے تو مزدور بھی بے روزگار ہو سکتے ہیں، بڑا ایک پیسے ہی آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں ان امپلائمنٹ ہے، ایسے میں مزید طبقہ اگر بے روزگار ہو جائے تو اس پہ بھی کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں جی، وہ تو ہے، وہ کسی کو کہتے ہو نہ کارخانے میں توتی کی آواز، وہ لیسٹ بادرڈ ہے کہ کسی کا گھر چولہا بجھ جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی۔ یہ تو چلتے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں چلتے رہیں گے، اور پھر آسانی سے آپ کو مثال دی جاتی ہے کہ جی یہ چیزیں تو یورپ میں بھی چلتی ہیں اور فلاں ملکوں میں بھی چلتی ہیں اور یہ اس طرح ہوگا۔ ہم تو اب جی تھک چکے ہیں، کئی سال ہم نے وہ جو جنگ لڑی، افغان جنگ، اس میں ہم جھونکے گئے، یہ صوبہ فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہم اس لعنت پہ پلٹ گئے ہیں، 2010 سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو بس اب ہم بھی تھک چکے ہیں جی، اب تو ہم سے ہمارے میں ہمت ہی ختم ہو چکی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اسحاق صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2010 سے یہ ہم جھیل رہے ہیں، لیکن اب ہماری ہمت جواب دے گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تمام تر جو متعلقہ لوگ ہیں، حکومت ہو، آئی جی ہو، ان سے بات کر لی ہے، سب تسلیاں دیتے ہیں، پرچے بھی کرتے ہیں تو وہ نامعلوم افراد کے خلاف کرتے ہیں۔ پہلے کہہ رہے ہیں جی افغانستان سے کالیں آتی تھیں، اب تو سعودیہ سے بھی کالیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا۔